معزز سامعین و حاضرین، آج جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ ایک اچھے مسلمان کی کیا کیا صفات قرآن نے بیان کی ہیں اور کن کن باتوں سے ایک اچھے مسلمان کو رکے رہنا چاہیے، اس حوالے سے میں قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے دو طرح کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہیں دونوں مسلمان ہی، لیکن مسلمانوں میں بھی دو طرح کے طبقے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بڑا قریب ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ، کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو میری رحمت کا مستحق ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو رب العالمین نے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ کے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کہ میرے نافرمان اور ظالم لوگوں میں سے ہے۔ تو رحمت والے جو طبقہ ہے وہ رحمت والا کیسے بنا، اور جو اچھا طبقہ ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسا ہوا، اور جو ظالم طبقہ ہے وہ ظالم کیسے بنا۔ تو ان دو باتوں کی روشنی میں ہمیں اپنی ہر بندے کو اپنی اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میرا دائرہ کار کا جو مرکز ہے وہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو ان دونوں دوستوں کو، بھائیوں کو آپس میں چاہیے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، کہ جب بھی آپس میں کسی معاملے میں گڑبڑ ہو جائے تو صلح کر لیا کریں۔ یعنی مسلمان ہمیشہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے رحمت اور کرم کا باعث ہی بنتا ہے، وہ دوسرے کے لیے زحمت کا باعث نہیں بنتا۔ تو فرمایا جس نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کیا، اس کے لیے رحمت کا سبب بنا، اس کے لیے رحمت اور برکت کا سبب اور باعث بنا، تو اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو رب العالمین جن پر رحمت فرمائے گا۔ ایک تو مسلمان کا خیال اور دوسرا اللہ کا خوف، یہ دو چیزیں جس نے اپنی زندگی کے اندر ڈال لی تو اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن مجید ہے یہ ہمیں خالی یہاں تک نہیں بلکہ اگلی جو آیت ہے اس میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان سے خطاب پہ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا قریب ہے کہ جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے قریب وہ بندہ ہو گیا۔ ہمارے نزدیک پروٹوکول کا اور عزت کا معیار کیا ہے؟ دنیا میں بڑا مالدار ہے بھائی، بڑا پیسے والا ہے، یا جناب جس نے بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، بڑا اچھی سواری پہ آیا ہے، پراڈو پہ آیا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا عزت والا بندہ ہے، بڑا اعلیٰ معیار والا بندہ ہے، یہ بڑا اللہ اور اس کے رسول کے بھی بڑا قریب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو سٹینڈرڈ دیکھا ہے وہ پیسہ، کس کے پاس پیسہ ہے، یہ ہمارا اور تمہارا معیار ہے۔ لیکن ایک معیار تیرا میرا ہے اور ایک معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ مسلمان کون سا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن عظیم الشان ہے،
اللہ فرماتے ہیں تمہاری عزت کا معیار مختلف ہے، تم کپڑے، رنگ، صورت، مال، دولت، شہرت دیکھ کر کسی کے سٹینڈرڈ کو مقرر کرتے ہو، کسی کی عزت دینے یا عزت لینے کا معیار یہ رکھتے ہو، مال و متاع، دنیا داری، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو فرمایا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہ چاہے بظاہر دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، اس کے پھٹے پرانے کپڑے بھی ہونا، تو دنیا اور مافیہا سے رب کو وہ بھی پیارے ہیں۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ تو میں نے قرآن کی بات کی نا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ رب کے نزدیک تقوی رکھنے والا، پرہیزگاری کرنے والا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ آئیے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہے؟ ہم نے دنیا کے سٹینڈرڈ جدا گانا ہے۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہان تیرے لیے، کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں پیدا کیا وہ انسان کے لیے کیا ہے، لیکن انسان کو کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب کچھ انسان کے لیے، لیکن انسان کو بنایا اپنے لیے۔ لیکن بندہ صحیح بن جائے نا، فرشتے سے بھی بہتر ہے انسان بننا، لیکن لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ آج فرشتہ بن جانا یہ آسان کام ہے، لیکن صحیح انسان بننا مشکل ہے۔ فرشتہ تو ہر بندہ مطلب پگڑی پہن لے، داڑھی رکھ لے، جبہ کبا، بظاہر تو فرشتے والا، لیکن اندر تو اس کا رب ہی جانتا ہے نا یہ کیسا ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دیکھو، اب یہ ہے صحیح بخاری شریف، بخاری شریف میں سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ کیا وہ بزم تھی، کیا وہ محفل تھی جس کی صدارت خود رسول اللہ کر رہے، اور اس محفل کو سننے والے رسول اللہ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک شخص تھا، وہ اس کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ اب پتہ نہیں وہ بندہ تھا کون، لیکن بہرحال حضور کے قریب سے ایک شخص گزر گیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فقال لرجل عنده جالس ما رأيك فی ھذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جتنے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو بتاؤ ذرا یہ بندے کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو صحابہ کرام نے ظاہر پر فتویٰ دیا۔ ظاہر پر ایک ہوتا ہے کہ کسی کے باطن پر فتویٰ دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے ظاہر پر۔ ظاہر مطلب اس کی جو حالت ہے وہ بتا دی صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا فقال رجل من اشرف الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں بڑا عزت والا آدمی ہے، یہ بڑا چودھری آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے۔ ان خاطبہ ان یمکہا و ان شفعا ان یشفعا، یا رسول اللہ اگر یہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، عورت مدینے کی ہر عورت فوراً مان جائے، ایسا باعزت آدمی ہے، ہر عورت اس کا نکاح کا پیغام قبول کر لے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، یا رسول اللہ اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو کوئی بندہ اس کی سفارش کو نہیں ٹھکرائے گا، اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ دو باتیں کہہ دی، تو جب یہ بات کہی قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضور خاموش ہوئے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ثم مر رجل اخر، پھر ایک اور بندہ حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو اس نے کیا کہا؟
اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیک، اچھا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یہ جو بندہ گیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رجل من فقراء المسلمین، حضور یہ مدینے کے مسلمانوں میں سب سے ماڑا اور غریب آدمی ہے، بڑا غریب آدمی ہے، بڑا ماڑا آدمی ہے۔ وَإِن شَفَعَ اللہ یشفع وَإِن خَطَبَ اللہ ينکح، اگر یہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، کسی عورت نے اس کے نکاح کا پیغام قبول نہیں کرنا کیونکہ غریب آدمی ہے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو کوئی اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس پیسہ مال تو ہے نہیں ہے، نہ اس کو کوئی دنیا زیادہ جانتی ہے۔ تو حضور کا فرمانا دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں گئی، حضور نے کیا فرمایا؟ فقال اللہ یسمع لقولہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف یہ ماڑا غریب بندہ ہو، دوسری طرف یہ جو مالدار بندہ گزرا، اس کے مالدار بندوں سے پوری دنیا بھر جائے، پوری زمین مالدار جو ابھی گزرا اس سے پوری زمین بھر جائے، اور ایک طرف اکیلا یہ کمزور فقیر درویش آدمی مسلمان ہو، فرمایا پوری زمین کے بندوں سے اللہ کو ایک فقیر درویش اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے، وہ بندہ مومن نا، تو اس کی بڑی شان ہے۔ اس کی شان تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ کعبے کی دیواروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تجھ سے بڑی عزت کی جو ہستی ہے، حضور نے فرمایا وہ میرا غلام بندہ مومن ہے، وہ بندہ مومن نا، بندہ مومن بن جائے تو یقین مانی اس کی بڑی شان ہے۔ تو اس لیے دیکھو نا، آپ جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول نے بھی، اللہ نے بھی یہ فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ اور حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا ينظر الى اموالکم، نہ تمہارے پیسے کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تو اس چیز کو کہ تمہارے دل میں دین کی محبت اور پیار اور اخلاص کتنا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے نا، تو فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے 16,000 صحابہ، کتنے؟ 16,000، بڑی تعداد ہے۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس وقت جو تعداد تھی، جو مفسرین نے بیان کی ہے، صرف 78 تعداد تھی، 78۔ بدر ہوئی 313 ہو گئے، احد ہوئی 700 تعداد ہو گئی، بڑھتے بڑھتے جب 10 سال گزر گئے، مکہ فتح ہوا 9 ہجری میں، تو مکہ کے فتح ہونے کے وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ تعداد کتنی تھی بھائی؟ 16,000۔ اب میں بتانا لگا ہوں نا، اب نبی علیہ السلام نے مکہ جب فتح کر لیا تو کعبے پر چڑھنے کی جب باری آئی تو اگر صرف ظاہر ہوتا کہ ظاہراً جو مالدار ہے، جو بڑا آدمی ہے، اس کو آگے لاؤ، تو اگر بڑے لوگوں میں ہوتے تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب ہوتے، خوبصورت نوجوان، رنگ کے گورے لمبے چوڑے نوجوان تھے اور باروب شخصیت تھی، نہیں تو حضرت مصعب بن عمیر ہوتے جو صحابہ میں خوبصورت ترین صحابی تھے، اور ایک اور صحابی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ 3 لوگ اگر ظاہر پر ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ان تینوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے، لیکن کعبے کی دیواروں پر، کعبے کے چھت پر جب چڑھانے کی باری ہے تو کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو۔ قرآن اور اللہ کے رسول شکلوں کو نہیں دیکھتے، وہ اصل میں دل کو دیکھتے ہیں کہ اندر سے زیادہ چٹا کون ہے، اندر سے زیادہ سونا کون ہے۔ للہ الدین الخالص، اللہ تم سے خالص دین چاہتا ہے، خالص۔ ہم کھوٹی چیز پیش کرتے ہیں نا،
ہم کھوٹی چیز پیش کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کو خالص چیز چاہیے، 2 نمبر نہیں. اور آج ہمیں دیکھ لیں، ہم نے اللہ اور رسول کے لیے 3rd کلاس چیز رکھی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی بات آ جائے تو ہم 1 نمبر نہیں بلکہ 3rd کیٹیگری کی جو غیر ضروری چیز ہے ہمیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرتے ہیں. لیکن صحابہ نے تو اپنی جانیں اور اولادیں پیش کر دی، اور ان کے لیے مال کیا چیز تھے. تو قرآن عظیم الشان نے کیا کہا، جو بندہ مومن ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کیا پتہ جس پر تم ہنس رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، جس پر تم مذاق جس کا اڑا رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ وہ عورت تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا. یار اللہ نے بس یہ آخری بات کیا کہ ٹائم ہو چکا ہے، بالکل آخری بات میں کہنے لگا ہوں. اللہ نے اگر آپ سے کوئی کام لے لیا ہے نا نیکی کا، کوئی بھی کام، اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرو. ایک ہے کہ کیا ہی نہیں نا کام نیکی کا، ایک ہے نیکی اللہ نے تم سے لے لی، تم نے کسی کی مدد کر دی ہے، کسی کے ماڑے ٹائم میں کام آ گئے ہو، یا کسی نے تم سے کوئی قرض مانگا تم نے دے دیا، اور بعد میں وہ تمہیں ویسی عزت نہ دے سکا. تو یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جناب وہ یاد کرانے شروع کر دو، یاد ہی نا میں فلانے وقت تیرے کام آیا سی. تو قرآن کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو تانے نہ دو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ جو مسلمان ہے نا، پسندیدہ مسلمان، اللہ کو پسندیدہ مسلمان کون سا ہے جانتے ہو؟ عقل مند مسلمان. حضور فرماتے ہیں عقل مند مسلمان وہ ہے جس نے لوگوں سے نظریں ہٹا کر اپنے عیبوں پر نظریں ڈالنا شروع کر دی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو وہ مسلمان سب سے زیادہ پسند ہے. لوگوں کے عیب نہ دیکھو، فلاں کی کر رہے فلاں کی کر رہے، اپنا دیکھو بس. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سہاگے زندگی، اپنے من میں ڈوبو، اپنے اندر دیکھو یار میرے سے کی کمی ہے بس. کیونکہ تو کسی کا حساب نہیں دینا، حساب تو نے اپنا دینا ہے، اپنے اہل و عیال کا دینا ہے. اگر اس کی تم سے کمی بیشی ہوگی نا تو اللہ نے اس کا تم سے پوچھنا ہے فلاں غلطی کر رہا ہے فلاں غلط کر رہا ہے. ہاں تیرے اندر اللہ نے اتنا علم اور اتنا تقویٰ رکھا ہے کہ تو ان کو بتا سکتا ہے تو بتا، لیکن اول پہلے تو اپنی اصلاح کر. جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوتی کسی دوسرے کو نہ کہو، اپنی اصلاح کریں. کیونکہ اس دور میں سب سے پہلے ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے. دوسرے کی اصلاح کی ضرورت تب آئے گی کہ جب وہ خود کامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.